على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کی ان آیات مبارکہ میں غزوہ احد کے بارے میں واقعات خاصہ کا ارشاد فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ اب دروس سابقہ میں آیات سابقہ میں پڑھ رہے ہیں کہ متواتر تقریباً 2 رکوع اور اس سے کچھ زیادہ آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے بارے میں. اس غزوہ احد کے واقعات کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام جزیات کا احاطہ فرمایا ہے اور اس میں ایک ایک بات جو پیش آئی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا ذکر فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم کر دی کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ کتاب اترے گی، نہ شریعت آئے گی. تو جب حضور آخری نبی ہیں تو امت بھی آپ کی آخری امت ہے. ایک واضح بات ہے کہ جب حضور پہ نبوت ختم تو امت پہ امت ختم. اب آپ کی امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں آئی. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں حضور کا یہ ارشاد مبارک بھی موجود ہے کہ فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، کہ میں نبیوں کا سب سے آخری نبی اور تم امتوں کی سب سے آخری امت. تو جب اللہ نے نبوت کی انتہا کر دی، تکمیل کر دی اور امت بھی ختم ہو گئی تو اب ضروری بات تھی کہ قیامت تک اسی امت نے جانا ہے اور اس امت کی رہبری کا کام جو ہے، اس امت کی ہدایت کا کام جو ہے حضور کے بعد صحابہ کے سپرد ہے. رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو صحابہ کو اللہ نے پھر ہر کٹھالی سے نکالا ہے. سے سونے کی پرکھ میں آدمی پہلے کسوٹی پہ دیکھتا ہے، پھر اس سے تیز کسوٹی پہ دیکھتا ہے، پھر تیزاب میں ڈالتا ہے، پھر آگ پہ رکھتا ہے کہ بالکل خالص سونا نکل آئے. اب چونکہ صحابہ جو ہیں وہ معیار حق و ہدایت ہیں قیامت تک، تمام دین رسول کے محافظ جو ہیں وہ صحابہ ہیں.
تمام دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں، تمام رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ صحابہ ہیں، حضور کی زندگی کا نمونہ جو ہے وہ صحابہ ہیں۔ تو اس لیے پھر صحابہ پر بھی ہر قسم کے امتحان آئے، کبھی انہیں فتح دے کے آزمایا گیا اور کبھی شکست دے کے آزمایا گیا۔ اور اسی ضمن میں ان کی ایک ایسی تربیت کر دی گئی کہ کہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اس میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تو انہوں نے کہا دیکھو خدا کا بیٹا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، میں مبتلا ہو گئے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح پہلی امتوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑے بڑے راہبوں کو جب وہ فوت ہو گئے ان کی تصویروں کو تماثیل بنا کے پوجنا شروع کر دیا، عبادت شروع ہو گئی غیر اللہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی حضور موجود ہیں، لیکن دیکھیں کیسا امتحان آیا صحابہ پر کہ بھئی اگر یہ وقت اور بعد میں آتا اور حضور بھی موجود نہ ہوتے تو پھر تو صحابہ کا سنبھلنا بڑا مشکل تھا۔ اس لیے ان آیات مبارک میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب میرے آقا سرکار مدینہ غزوہ احد میں، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ احد ہے، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، یعنی جنگ میں بالکل ہزیمت کے آثار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے جرنیل شہید ہو چکے ہیں، اور امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی کھائی تھی اس میں گرے تو کافروں نے اعلان کر دیا کہ حضور شہید ہو۔ شیطان نے بھی انسانوں کی شکل میں آ کے پھر اس اعلان کو اور پھیلایا کہ مات محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ پہ موت آ گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک تو شکست ہو، ایک جو سب سے محبوب ترین ہستی ہو صحابہ کے نزدیک، جن کے لیے صحابہ نے اپنی مال اولاد، اپنا وطن، اپنی جانیں قربان کر دی ہوں، ان کے بارے میں بھی خبر آ جائے کہ وہ شہید ہو گئے تو صحابہ پہ کیا گزری ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں اکھڑ گئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمر ٹوٹ گئی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمت ہار گئے، اور یہ اسلام سے ہٹنا نہیں تھا، ہاں تو میدان جنگ میں سے پیچھے آنا، لیکن تعبیر قرآن دیکھیں کہ اللہ نے اس کو ایسے اسلوب میں بیان کیا کہ گویا تم اسلام سے ہٹ رہے ہو، حالانکہ صحابہ اسلام سے تو نہیں ہٹے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میدان جنگ میں ہٹے تھے، اور میدان جنگ میں ان حالات میں ہٹ جانا کوئی جرم نہیں۔ میدان جنگ میں شکست کا جانا، میدان جنگ میں پاؤں اکھڑ جانا، میدان جنگ کے اندر آدمی کا میدان سے پیچھے ہٹ جانا کوئی نئی بات نہیں ہوتی، یہ تو جنگوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو ایسے اسلوب میں بیان کیا تاکہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد مصطفیٰ بھی نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، 313 رسول گزرے۔ افإما دعوا قتلا انقلبتم على اعقابكم، اب ان پہ موت آ جائے یا وہ قتل ہو جائیں تو تم پھر جاؤ گے پیچھے، یعنی دین سے۔ حالانکہ دین سے تو نہیں پھرے تھے صحابہ، لیکن سبق یہ دیا جا رہا تھا کہ اگر حضور پہ موت تو آنی ہے تو کیا اللہ کے نبی پہ اگر موت آ جائے حقیقتاً گو ابھی تو نہیں آئی، میدان احد میں تو حضور زندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن کیا اگر موت آ جائے تو تم دین کو چھوڑ کے ہٹ جاؤ گے کہ بس اللہ کا نبی چلا گیا تو دین بھی ختم؟ حالانکہ ہٹے تو میدان جنگ میں سے تھے،
لیکن اشارہ یہ کیا گیا کہ کیا تم اپنے واپس مڑ جاؤ گے؟ الا اعقابکم، ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، پھر دین نبی کو چھوڑ دو گے اس لیے کہ اللہ کے نبی پہ موت آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا پھر سن لو، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر کوئی شخص دین سے پھر جائے، دین سے ہٹ جائے، اسلام سے نکل جائے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ کا کیا نقصان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ملکوت السماوات والارض کے مالک ہیں۔ آج اگر تمام مخلوق خدا نہ کرے اللہ کے دین سے نکل جائے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اور اگر تمام کائنات کا ہر بندہ مومن بن جائے تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو خالق ہے، یہ سب اس کی مخلوق ہے۔ اگر صراط مستقیم پہ چلو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر بھٹک جاؤ گے تمہارا نقصان ہے۔ وہ تو ملک الاملاک ہیں، شاہوں کے شاہ ہیں، غنی ہیں، وہ اگر چاہیں تو ایک اور مخلوق پیدا کر دیں، ان کے لیے کیا مشکل؟ اس لیے اللہ پاک نے تنبیہ فرما دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والے، کیا ماننا، ثابت قدم رہنے والے، ہر حال میں دین پہ جمنے والے، کہ دکھ آئے الحمدللہ، تکلیف آئے الحمدللہ، بدر میں فتح ملے الحمدللہ، احد میں شکست آ جائے الحمدللہ، پھر ایسے شاکرین جو ہیں، ایسے ثابت قدم رہنے والے جو ہیں، ان کو اللہ خاص بدلہ عطا فرماتا۔ ایک تو صحابہ کی تربیت ہو گئی کہ بھئی اگر حضور پہ وفات کا وقت، موت کا وقت تو آنا ہے، پھر کیا ہوگا تمہارا حال؟ یہی وجہ تھی کہ جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی تو یہی آیت تھی جو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ سمجھ لیں، پہلے تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے، اب میں اس کو مختصر لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ جن بھائیوں نے وہ بات نہیں سنی وہ بھی خلاصہ سمجھ لیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ تمام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول برحق ہیں، لیکن سب اولاد آدم ہیں اور سب پہ موت آئے اور سب پہ موت آ گئی، الا وہ پیغمبر جس کو اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ ابھی موت نہیں آئی لیکن ان پر بھی موت آئے۔ وہ بھی جب اتریں گے زمین میں اور تابع ہوں گے شریعت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ پھر ان پہ بھی موت آئے گی۔ وَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی میرے مدنی سرکار کے روضے میں دفن ہوں گے، وہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ اور پہلے تو وہاں لکھا ہوتا بھی تھا پہلے پرانے غلاف مبارک پہ کہ موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم کی قبر مبارک کی جگہ یہ۔ اور یہی اللہ کی حکمتیں ہیں، ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ مبارک ہے، جو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور جس میں میرے مدنی سرکار کی قبر مبارک ہے، اوپر جو گنبد مبارک ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو عین قبر مبارک پہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں ہے جہاں آپ حضرات کو اللہ ہمیں بھی آپ کو نصیب کرے کھڑے ہو کے آپ سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو جالی مبارک ہے یہ سارا بھی حضور کا گھر نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں تو دو گھر ہیں، ایک میرے آقا کا گھر ہے اور اس کے آگے سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں بی بی فاطمہ پہ لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، یہ بی بی فاطمہ کی قبر مبارک نہیں ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، یہ بی بی صاحبہ کا گھر ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پھر اسی گھر میں رہتے تھے تاکہ حضور کا قرب نصیب ہو جائے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ گھر مبارک جو ہیں
اور پھر جہاں بی بی عائشہ کا گھر مبارک ہے اور جہاں آپ حضرات صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور پھر صفیں بنتی ہیں اور پھر محراب ہے جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، یہ سارے گھر تھے حضور کی بیویوں کے، یعنی ترتیب تھی کہ حجرہ پھر گھر پھر گھر پھر گھر، اس طرح چونکہ حضور کے 9 گھر مبارک، 9 بیویاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک ہی لائن میں گھر تھے، اور گھر کیا تھے؟ ایک ایک حجرہ اور آگے تھوڑا سا صحن، اور دروازے پر کپڑے کا ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا، یہ حضور کے گھر تھے، کوئی محلات تو نہیں تھے، وہاں کوئی خصوصی اہتمامات تو نہیں تھے کہ جی وہاں بڑے بڑے کمرے ہوں، شاہی محل ہوں، وہ تو میرے مدنی پاک کے سادہ گھر تھے، بس سادہ پتھر لگے ہوئے ہیں، لکڑی کا دروازہ بھی نہیں ہے، کپڑے کا بوریوں کا ٹاٹ بنا ہوا دروازہ۔ اور یہ گھر مبارک جو ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مسئلہ پیش آیا کہ اب گھر جو ہے وہ مسجد میں کھلتا تھا۔ اب بھی دیکھیں نا آپ ریاض الجنت میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ دروازہ ہے نا سامنے حجرہ مبارک کا، اسی سے حضور نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب جس میں حضور کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھاتے تھے وہ منبر کے سامنے ہے۔ اب جو محراب ہے یہ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کو بڑھایا گیا، کیونکہ لوگ پورے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے پھر وہ جتنے گھر تھے حضور کی بیویوں کے وہ مسجد میں شامل کیے۔ یہ سیدنا عثمان کے زمانے میں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دروازے سے تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، اسی لیے آپ نے وہاں کبھی شاید غور کیا ہو کہ وہاں آپ دیکھیں نا اوپر لکھا ہوتا ہے استوانت الوفود، اسی طرح استوانت السریر، کہ جہاں حضور کی چارپائی ڈال دیتے یا وفد ملنے کے لیے آتا اس کو بٹھا دیتے، حضور اپنے گھر سے تشریف لاتے اور وفد سے بات کرتے، وہ اوپر استوانات پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح وہاں یہ بھی علامتیں موجود ہیں کہ حضور کے وقت میں مسجد جو ہے وہ چھتی ہوئی کتنی تھی اور بغیر چھت کے جو خالی صحن مبارک تھا وہ کتنا تھا، وہ بھی علامات موجود ہیں۔ اسی طرح اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی حضور کے وہ صحابہ جن کا گھر کوئی نہیں تھا، جن کا مسکن کوئی نہیں تھا، ان کا ٹھکانہ مسجد مبارک میں تھا جہاں ایک تھڑا بنا ہوا ہے، اس تھڑے پہ وہ صحابہ اسی جگہ ڈیرا رکھتے تھے، اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے ایک رسی باندھی تھی انہوں نے 2 ستونوں کے ساتھ، کوئی کھجور کا گوشہ لٹکا دیتا اور وہ 2 دانے کھا کے اپنا دن بسر کر لیتے۔ کبھی ان کی تعداد 70 ہوتی تھی اور کبھی کبھی 700 تک بھی پہنچی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب صفہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح جب آپ جائیں گے، ایک طرف تو ہو گئی نا باب جبریل کی اور ایک طرف ہو گئی باب السلام کی، تو اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ جو ستون ہیں ان پر لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہاں تک حضور کی مسجد کی حد تھی، ہذہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بعد میں پھر اضافے ہوتے گئے، بڑھتے گئے، اب اللہ حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اب تو ماشاءاللہ یعنی اتنا مسجد بڑھ گئی ہے کہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجد کو اتنا بڑھانا پڑے گا، اور اللہ کی شان دیکھیں، اتنی بڑی مسجد ہو گئی ہے کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، لیکن اب بھی پوری نہیں ہوتی، شاید پھر بڑھانی ہوگی۔ اس لیے باہر جو میدان رکھے گئے ہیں اسی احتیاط کے لیے رکھے گئے کہ کسی وقت آ جا سکتا، اسی لیے بنیادیں اتنی گہری بنائی گئیں کہ کبھی چاہے تو 4 منزلیں اوپر بھی چڑھا دیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسئلہ یوں پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی انسان ہیں، میاں بیوی ہیں، کبھی غسل کی حاجت ہوتی اور راستہ مسجد میں سے تھا، اب ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھئی اگر آدمی جنب کی حالت میں ہو تو مسجد میں کیسے جائے؟ ہر چیز میں حکمتیں ہیں اللہ کی، دیکھیں نا، اگر مسجد کے علاوہ دوسری طرف اس وقت دروازہ نکال لیا جاتا تو یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا، لیکن امت کو مسئلہ کون سمجھاتا؟ آج اگر ہمیں یہ مسئلہ پیش آتا تو پھر ہمیں کون یہ دین سمجھاتا؟ تو اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جنب کی حالت میں آدمی آمدن مسجد میں نہ آئے،
اور مسجد میں داخل نہ ہو. اسی طرح حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، یا مرد عورت میں جنب کی حالت ہے، احتلام ہو گیا ہے، یا میاں بیوی لیٹ گئے، تو اب ان کو غسل فرض ہو گیا تو مسجد میں داخل نہ ہوں اور نہ مسجد میں ڈیرا لگائیں. ہاں اگر کوئی حل نہیں، راستہ نہیں، تو مرور ہو سکتا ہے، گزر جائیں چپ کر کے. اگر حل کوئی نہ ہو، ایک آدمی راستہ کوئی نہیں، راستے میں مسجد ہے اور مسجد سے گزر کے حمام ہے، یا مسجد میں ہی لیٹا ہوا تھا اور آدمی کو احتلام ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ آخر جانا تو ہے نا اس نے باہر، یہ تو نہیں کہ پکا وہیں لیٹا رہے. اب اس کا جانا جو ہے وہ مرور ہوگا، قیام نہیں ہوگا. مرور اور قیام میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے گزر جانا، ایک ہے داخل ہونا اور ڈیرا لگانا ہے، دونوں میں فرق. تو اس لیے اب دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا جو حجرہ مبارک ہے جہاں حضور کی مزار مبارک ہے، میں نے کہنا یہ تھا کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ حجرہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا حجرہ مبارک ہے کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک میرے آقا سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں لیٹی ہوتی تھی، کیونکہ حضور کی تہجد کا کون مقابلہ کرے؟ آپ کی تہجد تو 8 پارے ایک رکعت میں پڑھتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں کہ صبح نماز کو صبح ہوئی کتنے آدمی کھڑے کھڑے بیٹھ گئے؟ کوئی بیٹھ گیا، کوئی بیچارہ یوں پھنسا ہوا تھا کہ یار مجھے تو پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو نہ پڑھتا. کیا ہے وہ؟ حالانکہ کون سی ایسی بات تھی، کوئی اتنی لمبی نماز بھی نہیں تھی، کوئی ایک پارا بھی مشکل سے پڑھا گیا، لیکن اس میں بھی لوگ تھک گئے. اور جب حضور 8 پارے پڑھتے تھے، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں آگے لیٹی ہوتی تھی، اور جب حضور سجدہ کرنا چاہتے تو حضور میرے پاؤں کو یوں ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سکوڑ لیتی، حضور سجدہ کرتے، یعنی اتنی جگہ تنگ تھی حجرے میں. اور یہی سے اللہ کی شان ہے، ہر بات میں میرے مدنی کا دین قیامت تک پھیلنا تھا. مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی عورت آگے لیٹی ہے بیٹھی ہے، ہماری نماز کو کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی. جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ اگر فرض نماز ہے، مثلا ہم عشاء پڑھ رہے ہیں، اب عورت نے بھی اسی عشاء کی نماز کی نیت کی ہوئی ہے، ہمارے آگے آ جائے یا محاذ پہ آ جائے، فرماتے ہیں نماز باطل ہوتی ہے. اگر یوں نہیں ہم اپنی نماز پڑھیں، وہ بھی اپنی پڑھی ہے یا ویسے آگے بیٹھی ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے. سمجھیے مسئلے دونوں کا ایک نماز میں ہونا، ایک نیت کا ہونا، ایک صف میں ہونا، یہ الگ بات ہے. ایک یہ ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھیں، آگے بیوی بیچاری بیٹھی ہے کوئی کام کر رہی ہے، یا جیسے اب حرم میں مثلا نماز پڑھیں ویسے کوئی عورت گزر رہی ہے، یا کوئی عورت اپنی نماز پڑھی، ہم نے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ دی، وہ تو کسی کے نزدیک اختلاف نہیں، نماز جائز ہے، کوئی اس میں منع نہیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ آ گئی کہ بی بی آگے لیٹی ہوئی ہیں اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی جگہ تھی. تو اب خدا کی شان دیکھیں کہ میرے آقا کی قبر مبارک کے بعد دوسری قبر مبارک جو نصیب ہوئی تو سیدنا ابی بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد بڑی تھوڑی سی جگہ رہ جاتی تھی تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کی جب وفات ہوئی، جب آپ شہید ہوئے، جب خنجر لگا، آپ پر علامات طاری ہو گئی کہ بھئی اب موت قریب ہے. تو سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ عنہما، اور فرمایا کہ بی بی عائشہ کے دروازے پہ جاؤ، اور بی بی عائشہ کے دروازے پہ جا کر یہ ریکویسٹ کرو، اور ساتھ دیکھیں حضرت عمر کا ادب، اور اندازہ لگائیں کہ حضور کی بیویوں کا کتنا بڑا مقام ہے. آج تو بدقسمت لوگ ہیں نا جو حضور کی بیویوں پہ بھی تبرہ کرتے ہیں، خاص طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. دعا کریں اللہ ہدایت. ہم تو بھائی اسی بات کے قائل ہیں کہ دعا کریں، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگ بیچارے جہالت،
ورنہ کون اپنی ماں کو گالی دیتا ہے؟ جہالت میں مبتلا ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اگر آپ کا ماحول جو ہے اہل توحید کا ہے تو بچپن سے آپ توحید سنتے آتے ہیں، اگر آپ کا ماحول بدعت کا ہے تو بچپن سے آپ بدعت کے عادی ہو جاتے ہیں، اگر آپ کا ماحول رفض کا ہے، صحابہ کی دشمنی ہے، تو بچپن سے آپ وہی سنتے 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 بڑے ہوتے آپ کے دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جاتی۔ جیسے حضور نے فرمایا ہر بچہ سچے دین پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، پھر والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے والدین ہوتے ہیں بیٹا ادھر ڈھل جاتا۔ حق کی تلاش کسی کو رہی نہیں، ہر آدمی نے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے کہ بس جو میرا مولوی کہے گا دوسرے کی تو میں نے سننی نہیں۔ وہ بیچارہ اسی خول میں بند ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب اس غریب کے کان میں حق بات ہی داخل نہ ہو، کبھی حق کی کتاب ہی نہ پڑھے، کبھی تقریر ہی نہ سنے، ورنہ اصول یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ سنیں، آپ قرآن سنیں، حدیث سنیں، دلائل سنیں، حق کی تلاش کریں، جہاں روشنی نظر آئے نکلیں اندھیرے سے باہر۔ تو میرا تو بہرحال اب بھی یہی یعنی خیال ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، کہ جتنی روافض ہیں ان میں تقریباً یعنی 90% لوگ جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے بیچارے اپنے اس مسئلے میں مبتلا ہیں، ان کے 10% ہیں جو ضد میں مبتلا ہیں، ورنہ 90% آدمی بیچارہ بس یہ جب سنتا ہے کہ بھئی حضور پاک کے ساتھ بے وفائی ہوئی، حضور کی اولاد پہ ظلم ہوا، حضور کی بیٹی پہ ظلم ہوا، صاف بات ہے آدمی پھر کیا کرے گا، حقائق کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو بار اب دیکھیں ادب کا اندازہ دیکھیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ لا تقل له امیر المؤمنین، فرمایا خبردار بی بی عائشہ کے دروازے پہ جا کے یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، کہنا صرف عمر نے بھیجا ہے، مجھے ان کے سامنے بات نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، وہ تو ماں ہے، اس کے سامنے کیا مطلب کہ میرا لقب لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین تو میں تب تھا جب زندہ تھا، اب تو میری موت آنے والی ہے اور میرے بعد تو کسی اور نے بننا ہے خلیفہ، تو میں تو اب نہیں رہا، اس سے گزارش کریں کہ مجھے حضرت عمر نے بھیجا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا چونکہ حجرہ مبارک ہے اور حضور کے اور سیدنا ابو بکر کے قدموں میں میری قبر بن جائے، اگر اجازت ہو۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا، یہ کام ہوتا ہے فقہا کا، یہ کام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کا، کہ حضور کے فرمان سے، صحابہ کے احکام سے، آثار سے، قضایا سے، ایک ایک بات سے پھر وہ مسائل کے موتی نکالتے۔ انہوں نے کہا بی بی عائشہ سے اجازت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اپنے گھر زندگی میں بیویوں کو دے دیے تھے، اب وہ بیویوں کے ملک تھے، اگر بی بی کا ملک نہیں تھا تو اجازت لینے کا کیا مطلب؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرما دیا تھا کہ انا نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم جتنے انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں ہمارا دینار درہم دولت مال ہمارا ورثہ نہیں ہوتا، ہمارا ورثہ تو علم نبوت ہے، اور جو ہم نے کچھ چھوڑا ہے انما ترکناہ فہو صدقۃ، اللہ کے راستے میں خیرات ہے۔ اگر یہ بھی حضور خیرات کر دیتے تو پھر تو بیویوں کا ملک نہ ہوتا، اگر صدقہ ہو جاتے یہ گھر، خیرات میں چلے جاتے تو پھر تو ملک نہ ہوتا۔ اور اب اذن جو لے رہے ہیں حضرت عمر، اذن اس سے لیا جاتا ہے جو مالک ہو، اور اسی سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ بعض لوگ کرتے ہیں نا جی کہ اچھا بھی بستی کے باہر ایک جگہ پڑی ہوئی یار قبرستان بنا لو، کہا نے لکھا کہ یہ ناجائز ہے، پر یہ تو پتہ کرو کہ یہ زمین کس کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یار ایسا کون آدمی ہوگا بھلا کیا کہے گا کہ میت بھی ہم دفن نہ کریں، مسلمان ہے آخر، اگر ہم کوئی وہاں گھر تو نہیں بنا رہے، مکان تو نہیں بنا رہے، ہر قبر ہی ہے نا،
قبر سے کون روکے گا؟ شریعت کہتی ہے نا، جب تک کوئی اذن نہ دے اس کی اجازت کے بغیر آپ قبر نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح بعض لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جی یہ تو شاملات ہے اور زمین بچی ہوئی ہے حکومت کی یا گورنمنٹ کی، یا مسجد بنا دو۔ بالکل غلط ہے، نماز ادا نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس زمین کا مالک سے خریدیں نہیں، باقاعدہ معاوضہ نہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی، مسجد رسول پاک مدینے والی، حضور نے خریدی۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا، درخواست کی، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عمر سے کہہ دو کہ میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی قبر کی کہ یہاں میں دفن ہوں گی، لیکن تمہارا سوال میں رد نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، اللہ نے تم کو نبی سے زندگی میں جدا نہیں کیا، اب بھی جدا کرنا نہیں چاہتے۔ تمہارا قرب اتنا تھا حضور سے کہ تم ہی اور ابو بکر ہی تو قریب تھے نا حضور، تو اللہ شاید آپ کو اب بھی اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو حضرت عمر دفن ہو گئے، اب صرف ایک قبر کی جگہ بچی، بی بی عائشہ۔ اچھا اب دیکھیں کہ جگہ موجود تھی قبر کی، اور بی بی عائشہ کی تمنا بھی تھی میں یہاں دفن ہو جاؤں، لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ جب حضرت علی اور بی بی عائشہ کی لڑائی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر الحمدللہ صلح بھی ہو گئی، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ دونوں لڑنے والے جو ہیں شہید ہیں اور دونوں حق پہ ہیں، اور دونوں اسی طرح ماں بیٹا ہیں۔ ایک اجتہادی خطا تھی جو ہو گئی، لیکن اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ اب مجھے وہاں دفن نہ کرو، اب مجھے جنت البقیع میں دفن کرو۔ تو بعض قریب رہنے والوں نے پوچھا بی بی صاحب، انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے حضور کا حکم تھا کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں، لیکن میں عمرے پہ گئی ہوئی تھی، واپسی پہ لڑائی ہو گئی، اب مجھے لحاظ آتا ہے، بہتر ہے کہ اب مجھے دور دفن کیا جائے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ اللہ نے وہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی تھی، وہاں بی بی عائشہ دفن ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے جس کے لیے رکھی ہے وہی دفن ہوگا، اور کون دفن ہو سکتا ہے؟ تو عیسیٰ ابن مریم پر بھی موت آئے گی، مسئلہ سمجھ لیں، نبی برحق لیکن موت بھی برحق۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار جو ہے وہ کفر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ بزرگوں پہ یا پیروں پہ یا فقیروں پہ یا ان لوگوں پہ جی موت نہیں ہوتی، یہ مثال وصال فرما گئے، اللہ سے مل گئے ہیں۔ ایک ہے ادب کہ ادباً یہ لفظ کہیں، لیکن اگر موت کا لفظ بھی شان نبوت کے خلاف ہوتا تو کبھی اللہ اپنے نبی پر استعمال ہی نہ کرتے۔ اللہ سے زیادہ شان بیان کرنے والے، مدح کرنے والے حضور کی اور کون ہیں؟ سب سے زیادہ تو میرے اللہ نے بیان فرمائی ہے حضور کی شان۔ وہ پروردگار عالم جس نے حکم دے دیا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، خبردار آئندہ میرے نبی کو یہ لفظ نہ کہنا راعنا، بلکہ کہو انظرنا۔ کیوں؟ اس لفظ میں ایک تنقیص کا پہلو نکل سکتا ہے، تو اگر لفظ موت جو ہے اس میں بھی کوئی توہین کا پہلو ہوتا تو کبھی خدا نبیوں پہ استعمال نہ کرتا۔ یہ ہمارے لوگوں نے ایسے بنا رکھا ہے، بس ایک رواج ہے بن گیا، مولوی مکی اگر مر گیا تو کہیں گے مر گیا، اور یہ مولوی مکی تھا یہاں پڑھاتا تھا، کیا ہوا؟ کہیں گے مر گیا۔ اچھا ابھی فلاں بزرگ نہیں جی وصال فرما گئے نے، برقع وٹا گیا، یعنی پیر تو مرتے ہی نہیں نا، مرتا تو مولوی مکی ہے صرف، وہ تو برقع وٹا گئے نے، پتہ نہیں عورت بن گئے۔ برقع جو اوڑھ لیا کیا مانا؟ برقع مرد پہنتے ہیں،
سال فرما گئے، یعنی کیا مانا؟ پہلے خدا سے دور تھے، اب مل گئے، اسی لیے سال کے بعد عرس شریف، شادی شریف، عرس مانا شادی۔ اچھا، زندگی میں ایک دفعہ شادی ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہر سال شادی کرتے ہیں، ہر سال عرس شریف، عرس شریف، عرس شریف۔ اور یہ عرس شریف کا مسئلہ نہ حضرت صدیق کو سمجھ آیا، نہ حضرت عمر کو سمجھ آیا، نہ عثمان و علی کو سمجھ آیا، نہ حسن و حسین کو سمجھ آیا، نہ اہل بیت رسول کو سمجھ آیا، نہ لاکھوں صحابہ کو سمجھ آیا، یہ سینکڑوں صدیوں کے بعد ہمارے مولوی کو سمجھ آیا۔ کیا ہے جی یہ عرس شریف؟ اب کیا ہے جی وصال شریف؟ تو اس لیے سمجھو، ڈرو نہیں، موت کا لفظ برا نہیں، موت کا لفظ قرآن میں ہے۔ فرمایا انک میت و انہم میتون، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی، حضور پر بھی موت آئے گی، اور فرمایا تیرے دشمنوں پر بھی موت آئے گی، پھر قیامت میں ہم فیصلہ کریں گے، ان کو پتہ لگے گا کہ میرا نبی حق پہ تھا۔ اسی طرح فرما دیا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ کی ذات۔ یاد رکھو، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، ایک اللہ کی ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، باقی فرشتہ ہے، جبریل ہے، میکائیل ہے، نبی ہے، رسول ہے، ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، سب پہ موت آئے گی، کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اسی لیے میرے اللہ نے اس آیت میں بھی واضح کر دیا کہ آپ سے پہلے جو رسول ہیں ان پہ بھی تو موت آ گئی اور میرے مدنی پہ بھی موت آئے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض میرے بھائی حالانکہ موحد بھی ہیں، توحید والے بھی ہیں، لیکن وہ ذرا حد سے، وہ بھی ذرا پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، وہ بھی موت کا معنی یہ کر لیتے ہیں کہ انبیاء پہ بھی موت آ گئی اور مٹی میں مل گئے اور رضا رضا ہو گئے اور اب کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی نعوذ باللہ حد سے نکلنے والی بات ہے۔ انبیاء کی جیسے حیات شان والی ہوتی ہے، اسی طرح موت بھی شان والی ہے۔ اللہ نے جیسے اپنے نبیوں کو زندگی شان والی دی، ہم حضور کی زندگی کا، حضور کی حیات کا، حضور کے معجزات کا، حضور کی خصوصیات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم انگلی کھڑی اشارہ کریں، اگلا آدمی آ کے تمانچہ مار دے گا کہ مجھے انگلیاں دکھاتے ہو، اور نبی انگلی کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر تھوک ڈالیں تو اگلا آدمی ڈنڈا سر میں مار دے گا کہ میرے منہ میں تم نے تھوکا ہے، اور نبی اگر تھوک ڈالیں تو کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی بھی شان والی ہے، ان کی موت بھی شان والی ہے، اور اللہ زمینوں میں اپنے نبیوں کے جسد مبارک کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں کہ زمین کی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ انبیاء کے جسے کو چھیڑ سکے، ہمیشہ تر و تازہ، اور ان کا ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھو اللہ نے کتنے عالم بنائے ہیں جن کا ذکر ہمارے سامنے ہے۔ ایک عالم ارواح ہے، اور ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح صرف ہے جہاں روح ہی روح ہے اور کچھ نہیں، یعنی عالم ارواح جو ہے وہاں فقط روح ہے اور کچھ نہیں۔ باقی جتنی عالم ہے اس میں روح بھی ہے، جسد بھی ہے۔ اب دنیا میں تو موجود بیٹھے ہو، روح بھی ہے اور جسد بھی ہے، آخرت میں روح بھی ہے اور جسد بھی ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی روح اور جسد کا ایک تعلق ہے، وہ کیسا ہے؟ چونکہ ہمارے سامنے برزخ کا پردہ ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ چاہے روح علیین میں ہو، چاہے روح کنادیل میں ہو، اس کا تعلق ہم قائم کرتے ہیں، جیسے سورج اپنے مستقر پہ ہے لیکن روشنی ہر جگہ ہے، جیسے نیند والے کی روح کو ہم لے لیتے ہیں لیکن تعلق قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ عالم برزخ عالم مغیبات ہے، عالم غیب ہے، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، جتنی ثابت ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو آخر کوئی قبر میں تھا تو عذاب ہو رہا تھا، ہے ہی کچھ نہیں تو عذاب کس پہ ہو رہا ہے؟
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ معراج والی رات جو ہے مجھے دکھلایا گیا اور جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. فرمایا اندہ قصیب احمر، سرخ ریت کا ٹیلا ہے راستے میں، مکے اور شام کے راستے میں، اس ٹیلے کے قریب میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. فرمایا مجھے اتنا یاد ہے کہ ابھی بھی گزرو تو میں بتا سکتا ہوں. فرمایا جب میں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے. اسی طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے مسجد اقصی میں بھی کرائی تمام نبیوں سے، اور آسمانوں پہ بھی کرائی، اور حضور تمام نبیوں کے امام بھی بنے. وہ عالم مثال کہہ لیں، عالم اور کہہ لیں، لیکن کوئی نہ کوئی تعلق تو ان کا قائم تھا، ورنہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب. تو اس لیے بہرحال یعنی یہ ایک موٹی بات یاد رکھیں، انبیاء کی حیات بھی شان والی، ان کی موت بھی شان والی، لیکن موت برحق. موت سے صرف ایک ذات ہے جو پاک ہے، اللہ کی ذات ہے، جس کے شان ہے کہ لا یموت ابدا، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. موت تو بڑی چیز ہے، موت کی ایک چھوٹی بہن ہے نیند، وہ نیند سے بھی پاک ہے نا کہ النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے وہ بھی تو گویا موت ہے. اللہ نیند سے بھی پاک ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو بڑی چیز ہے، اونگ بھی نہیں آتی، اونگ سے بھی پاک. تو اس لیے ایک بات تو اس میں یہ ہمیں سمجھ آئی کہ انبیاء کی موت برحق ہے، اور انبیاء کی موت آنے سے دین نہیں ختم ہو جاتا، دین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اب اس کی پھر اللہ نے آگے مثال دی. فرمایا وَكَأَيٍّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اللہ نے فرمایا موت سے ڈر کے جو پیچھے ہٹ رہے ہو، شکست سے ڈر کے جو پیچھے ہٹ رہے ہو، حالانکہ کسی نفس پہ موت پہلے نہیں آ سکتی مگر وقت مقرر پر. جو اللہ نے لکھا ہے موت تو آنی ہے، جو لکھی ہوئی ہے، تو پھر ڈرنے کا مطلب، اور پہلے بھی نہیں آ سکتی بعد میں بھی نہیں آ سکتی، اس کا ایک وقت مقرر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں چند دوست آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی آپ مہربانی کریں، آپ ایسے جو جنگ لڑتے ہیں ایسے نہ لڑا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تھے نا بڑے بہادر، تو جب جنگ ہوتی نا تو ان کی طبیعت ایسی تھی ماشاءاللہ کہ بس گھوڑا دوڑایا اور اس دشمن کی صفوں میں گھس جاتے. تو دوستوں نے کہا حضرت یہ کوئی لڑائی کا طریقہ ہے؟ آخر انسان ہو، ایک آدمی 2 سے لڑے گا، 10 سے، 20 سے، 50 سے، 100 سے، اب 200 آدمی جو لڑنے والا آ جائے تو ایک آدمی کب تک لڑے گا؟ آدمی کو چاہیے کہ احتیاط سے لڑے، یہ تو نہیں کہ دشمن کے صفوں کے درمیان میں چلا جائے. تو حضرت علی نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے موت مجھ سے ڈرتی ہے. تو ساتھیوں کے بات سمجھ، انہوں نے کہا جی موت کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے آ سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا وہ ڈر کے مارے بیچاری بھاگتی رہتی ہے نا کہ پہلے تو میں نے آنا نہیں، آنا ہے میں نے وقت پہ، پھر میں کیوں ڈروں؟ جب موت خود ڈر کے بھاگ رہی ہے کہ میں نے اپنے وقت پہ آنا ہے، پہلے تو میں آ ہی نہیں سکتی. تو جب موت ڈر رہی ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ إِلَّا أَن تَمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی متنفس نہیں مگر اس سے موت آئے گی اللہ کے اذن سے. لیکن کتاباً مؤجلا، ایک وقت ہے مقرر جو اللہ نے کر دیا ہے، اس سے آگے بھی نہیں ہو سکتی پیچھے بھی نہیں ہو سکتی. پھر بزدلی کا کیا معنی؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور اللہ نے فرمایا جو دنیا کا مطلب، دنیا کی نعمت، دنیا کا ثواب مانگے ہم وہ دے دیتے ہیں. اگر صرف دنیا چاہیے مانگتے ہو ہم وہ بھی دے دیں. اگر تمہیں بھی عہد میں صرف مال غنیمت چاہیے تو وہ بھی مل سکتا ہے، اور جن کو آخرت چاہیے ہم اس کو پھر آخرت کا ثواب دیتے ہیں. وہ کہتا ہے دنیا کیا ہے، میں جم کے جہاد کروں تاکہ مجھے آخرت کے مرتبے ملیں. اس لیے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ثابت قدم رہنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ.
میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتلائیں کہ یہ کوئی پہلی جنگ تو نہیں ہے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ کتنے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والے مل کے کافروں سے جہاد کرتے رہے. ربیون کا معنی رب والے، اللہ والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے بندے، رب کو رب ماننے والے. اور بعض علماء نے فرمایا رب کا معنی جماعت بھی آتا ہے لیکن زیادہ معنی وہی پہلا ہے. ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جو ان کو تکلیفیں آئیں تو انہوں نے کوئی کمزوری نہ دکھائی. وما ضعفوا نہ بزدل ہوئے، ومستکانوا نہ دشمن سے دب گئے، یعنی بالکل جمے رہے اللہ کے راستے پہ. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ بھی صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو جم جاتے. تو میرے مدنی پہلے بھی تو نبی گزرے، ان کے ساتھ بھی اللہ والوں نے مل کے دشمنوں سے جہاد کیا. وہ تو نہیں دبے، وہ تو نہیں ڈرے، پھر تیرے صحابہ کیوں ڈرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیار بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، ہدایات بھی ہیں، ارشادات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ تنبیہات بھی ہیں. اور فرمایا یاد رکھو وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور اللہ نے فرمایا وما کان قولہم، اور وہ جو اللہ والے گزر چکے ہیں جہاد میں بھی ثابت قدم رہے، اس کے باوجود بھی ان کی زبانوں پہ کیا تھا؟ یہ تھا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. انہوں نے اللہ سے کیا دعائیں مانگی کہ اللہ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ معاف فرما دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے پھر نیکی کے عمل میں بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف فرما دے. وثبت اقدامنا، اور جنگ میں ہمارے پاؤں جما دے. منصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرما، ہمیں فتح نصیب فرما دے. اندازہ کریں کہ شان صحابہ کا اندازہ دیکھیں. جو ذرا صحابہ ہٹے تھے نا، پاؤں اکھڑے تھے، اور کچھ صحابہ نے درہ بھی چھوڑ دیا تھا، تو بات تو سیدھی تھی نا. اللہ فرماتا میرے مدنی کہو صحابہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. کیوں ہٹے؟ کیوں درا چھوڑا؟ کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ مقام صحابہ ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم تیرے صحابہ کو یوں نہیں کہتے، بلکہ ان کو بتاتے ہیں کہ پہلے ایسے کرتے تھے، تم بھی کر لو. ہم معاف تو کر چکے ہیں، لیکن پہلوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ کوئی غلطی ہو جائے ہمیں علی تعالیٰ میں معاف فرما، تم بھی یہی کہہ دو بس، ورنہ تمہاری غلطیاں تو ہم. وما کان قولہم، پہلے والوں کا کیا تھا؟ ان سے جب غلطی ہوئی تو کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اگر تم سے بھی ہو گئی ہے تو تم بھی اسی طرح کہہ لو ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. واسرافنا فی امرنا. اس لیے علماء نے فرمایا جتنی بندہ نیکی کرے، طواف کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. کوئی نہ کوئی کمی تو اس عمل میں بھی رہ جاتی ہے. اس لیے مومن دعا مانگتا ہے کہ اللہ میاں میں نے عمل تو کیا ہے لیکن اس میں بھی تو کوتاہیاں ہوں گی. عمرہ تو کیا، حج تو کیا، لیکن پتہ نہیں اس میں نے کتنی اسراف کیا، کتنی غلطیاں کی. ہماری معاف فرما دے. اور میرا اللہ میدان میں آیا، میں جمع بھی، لیکن مہربانی کر تو ہمارے قدم نہ جمائے تو ہم بندے ہیں، آخر ہمارے قدم اکھڑ سکتے ہیں. وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور تو ہی ہمیں کافروں پہ مدد عطا فرما، کیونکہ تیری مدد کے بغیر کبھی فتح نصیب نہیں ہو سکتی. آج مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ وہ سمجھتا ہے شاید میں کافروں کی مدد سے جیت جاؤں گا، حالانکہ مسلمان کبھی نہیں جیت سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ آئے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نہیں ہوتی مدد مگر اللہ سے. اللہ جب تک مدد نہ کریں کوئی نہ فتح کر سکتا ہے، نہ کامیاب. فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. پھر اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور خوب بدلہ دیا آخرت میں. بحسن ثواب الآخرہ، مانا خوب بدلہ دیا آخرت کا. واللہ یحب
يحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی صالحین نیکی پہ جمنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو اس جنگ میں اللہ نے ہدایات دی تاکہ مسلمانوں کے لیے عقیدہ بھی ٹھیک رہے، اور جو وقتی طور پہ جنگ میں کمی بیشی ہوئی یہ بھی بتلایا کہ وہ فطرت انسانی ہے، ہر انسان پہ ایسے لمحات آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاف بھی فرما دیے، عظمت صحابہ کا ذکر بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ عالم علمہ وتم۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں ہدایت پہ رکھے۔ ایک عورت نے عرفات سے مزدلفہ آ گئی، پھر مینا آ گئی، لیکن قربانی اس کی ہوئی 11 کو اور اس نے 10 کو احرام کھول دیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 تاریخ کو یعنی کوئی آدمی کنکری مار کے احرام کھول دے اور قربانی اس کی حج کی بکری 11 کو ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ ترتیب الٹ گئی، ان کے نزدیک ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، قربانی کے بعد سر مڈائے یا بال کٹوائے اور احرام کھولے۔ ان 3 چیزوں میں ان کے نزدیک ترتیب واجب ہے۔ اب ترتیب بدل جائے تو ایک بکری بطور دم ادا کرے، یعنی اور ایک بکری دے جرمانے کی کہ ترتیب اس نے توڑ دی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور علماء اہل حدیث کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور ہم نے ابھی کنکری نہیں ماری لیکن ہم نے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا ار میں فلا حرج، جا کے کنکری مار لو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا حرج کا معنی یہ تھا تم پہ گناہ کوئی نہیں، گناہ نہ ہونا علیحدہ بات ہے، جرمانہ ہونا علیحدہ بات ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ حضور کا اپنا عمل مبارک کیا ہے، کہ حضور نے پہلے کیا کیا۔ کہتے ہیں بھی عجیب بات ہے، جب نماز کا مسئلہ ہے تو کہتے ہو حضور کہتے ہیں میری طرح پڑھو اور حج اسی طرح نہ کرو، پھر رعایت کے فائدے کیوں اٹھاتے ہو یہاں؟ اس لیے بہرحال اگر حنفی مسئلہ کہتے ایک بکری دم ادا کرو، اور اگر حنبلی ہیں شافعی ہیں حدیث ہیں کوئی دم نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں۔ ہم عرفات سے مزدلفہ آ رہے تھے کہ ہم نے نیم کی ایک ٹہنی تھوڑی سی توڑی تھی، اس کا کوئی دم نہیں ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرو، کوئی چیز نہیں توڑنی چاہیے الا اذخر کی بوٹی، حد حرم، چونکہ مزدلفہ جو ہے وہ حرم میں ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، اصل مقام نیت دل ہے، زبان سے تو استحضار ہے، بس دل میں نیت ہے کافی ہے۔ کوئی عبد المعین صاحب بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، جب تک اس کو پیسے نہ دو جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ ٹھیک کرتا ہے یار، تم زندہ کو تو دیتے نہیں ہو، مردے کے بعد تم پھنسے ہوئے ہو، مردہ رکھا ہے کدھر جاؤ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم 2-4 آدمی جنازہ سیکھ لو، ورنہ مولوی نہیں چھوڑے گا۔ مولوی نے گھر دیکھ لیا نا، مولوی اور پیر نے کبھی نہیں چھوڑتا۔ بالکل ان 2 طبقوں کو، ایک مولوی اور ایک پیر کو کبھی گھر نہ دکھانا۔ ان کو گھر دکھا دیا نہیں، ہر سال آ جائے گا حضور نظر۔ تو بہرحال ان سے بچا کریں، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ 2-4 آدمی اور جنازے کی دعا سیکھ لو، کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ جب کوئی جنازہ آئے تم پڑھا دو، تیسرے دن اور پڑھا دے، مولوی کو سمجھ آ جائے گی ابھی اور پڑھانے والے نکل آئے، پھر وہ کہے گا یار ہم مفت میں گزارا کرتے ہیں، چلو مولویت تو نہ جائے، ورنہ ایسے نہیں رکے گا، وہ کمپٹیشن پیدا کرو۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نور کی ایک لکیر کھینچتا ہے، اس پہ روحیں چل کر اپنے گھر والوں کو دیکھنے ہیں، کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، یہ تمہارے کسی دوست نے خود گھڑی ہے کوئی بات۔ اگر ایک آدمی عرفات سے احرام باندھ کے مکے میں نہیں آتا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ عرفات کوئی میقات نہیں، حد حرم سے باہر ہے۔ میقات جو ہے وہ قرن المنازل ہے، میقات جو ہے وہ سیل کبیر یا ہدا کے راستے میں جائیں تو وہاں آپ کو میقات ملے گا۔ ملتان میں جو شہید ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ تو میں نے پہلے بھی الحمدللہ دعا کی تھی، وہ تو ہمارا اپنا مدرسہ ہے خیر العلوم اور ہمارے ساتھی ہیں اس کے محتمم، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ دیکھو جی وہ تو بھائی اللہ کے بندے، مرنا تو یار ہم سب نے ہے، وہ تو اپنا نصیب لے گئے نا، سر سجدے میں آئے اور شہید ہو۔
ان کا کیا کہنا؟ ان کا کوئی افسوس کر رہے ہو؟ کس بات کا افسوس کر رہے؟ مرنا تو ہے۔ اگر خدا نہ خاصا کوئی شراب خانے میں مر جائے، کوئی شراب پیتا مر جائے، کوئی کلب میں، کوئی پب میں، کوئی سڑک میں، اور ایک سبحان ربی الاعلی اور اللہ کے راستے میں شہید، اور کیا چاہیے؟ اس سے موت تو آنی ہے، اس سے اچھی موت کوئی ہو سکتی ہے؟ اچھا پتہ نہیں، ویسے ہم مرتے تو جنازہ پڑھنے 100 آدمی آتا، 200 آتا، 300 آتا، اب لاکھوں آدمی آئے، ان میں کتنے اللہ والے ہوں گے جنہوں نے دعائیں کی ہوں گی؟ یہ تو موت قابل فخر ہے، گھبرانے کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی گھبرانے کی غم شم کی بات نہیں، بالکل اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور دعا کرو اللہ مساجد کی، معابد کی حفاظت فرمائے، اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ جن کو اللہ کے گھروں کا بھی تقدس نہ ہو، جو انسانوں کے قاتل ہوں، ان سے خدا خود بدلا لے۔ اللہ کریم ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بہرحال۔ اچھا جی، جو کوئی بلا مصیبت بولاد پتہ نہیں جمع ہو کر ختم پڑھتے ہیں، 1 لاکھ پتہ نہیں 22,000 پتہ کیا پڑھتے ہیں، آیت کریمہ پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، آیت کریمہ پڑھ کے دعا کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن کرائے پہ ٹھیکے پہ نہ پڑھواؤ۔ ایک عورت سے ریفل دکھا کر نکاح پر ایجاب و قبول کرایا، یا اپنے علاقے کے مولوی سے مسئلہ پوچھیں۔ بہرحال بعض ائمہ کے نزدیک اکراہ جو ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، نکاح بھی نہیں ہوتا، بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں ہو جاتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کریں، یہاں پر مکے میں، یا اپنے ملک کے عالم سے پوچھیں، کیوں جو بات آپ لکھ رہے ہیں حقیقت کیا ہے؟ علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، علاقے کے عالم کو تحقیق ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، لہذا ایسے مسائل وہاں سے پوچھا کریں۔ اگر آپ مکے میں ہیں تو پھر دارالافتاء سے رجوع کریں۔ ایک آدمی ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، آپ کا درس بھی سنتا ہے، گھر میں اس نے ڈش لگایا ہوا ہے، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، دعا کرو اللہ ہر گھر کو اس بلا سے بچائے۔ یہ ایک ایسی بلا اندر آ گئی ہے نا کہ اب گھروں کا بچنا مشکل ہو۔ بالکل یہ ایک ایسا فتنہ عظیم ہے کہ اب مولوی مکی کی تقریر کتنے آدمی سنو گے بھائی، اور ڈش پہ ایک فتنہ آئے گا اور کروڑوں آدمی دیکھ رہے ہوں گے، بچے بھی، بچیاں بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی۔ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، بس اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر مسلمان گھر کو اس فتنوں سے بچائے۔ اگر ہمت ہے تو کوشش کرو بچنے کی۔ اب تو اس کے ذریعے دنیا پہ جادو ہو رہا ہے، اس کے ذریعے دنیا پہ ہپناٹزم کے عمل ہو رہے ہیں، اس کے دنیا بچوں کے دماغوں میں شیطانی اور عریانی اور فحاشی کو فیڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر 10 سال کے بچے کے دماغ میں ابھی سے شیطانی بھر گئی تو بڑے ہو کے کیا کرے گا؟ یہ رات دن جو قتل ہے، فساد ہے، کیا ہے؟ یہی تمہاری فلمیں تو ہیں، ورنہ کبھی سنا تھا کہ جی موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، گاڑی پہ آ رہے ہیں، فلاں پہ آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، مارا، بھاگے، ماسک چڑھایا، شکل بدلی، بھاگے۔ یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں ظالم؟ سب سے بڑا استاد یہ فتنہ ہے۔ دعا کرو اللہ اس فتنے سے ہر گھر کو محفوظ رکھے۔ مجھے آپ ملے تھے بھائی وہ دہلی کے مدرسے والے، انشاءاللہ اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا مشکل مسئلہ جو ہے نا میرے لیے وہ ہے چندہ۔ الحمدللہ میں اپنے لیے بھی نہیں کر سکتا، میرا اپنا مدرسہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھئی کیسے کہوں، کس کو کہوں اور کیا کروں۔ اللہ کریم ہے، اس کے لیے بہتر تو حل یہی ہے کہ جتنے دن مکے میں ہو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ خود دروازہ کھول دے۔ باقی جتنا میرے بس ہوئے ہیں میں بھی کسی کو سفارش کروں گا آپ کی انشاءاللہ۔ حضور کے مزار مبارک پہ سلام پڑھیں تو حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک حدیث مبارک ہے جو ابی داؤد میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں جتنا حدیث میں ہے ہمارا ایمان۔ بس افضل قربانی جو ہے وہ کس جانور کی ہوتی ہے؟ جو جانور صحت مند ہو، تمہیں محبوب ہو۔ خصی غیر خصی کی بات یہ ہے کہ اگر چونکہ جو خصی ہوتا موٹے تازہ ہوتے ہیں، بس اکثر مقصد یہ ہے کہ محبوب ترین چیز جو ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایک بندے کو بکرا محبوب ہے، ایک کو دمبا محبوب ہے، اس کے لیے وہ افضل ہے، اس کے لیے وہ افضل ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو پردے کا حکم دیتا ہے، بیوی نہیں مانتی، بڑی کوشش کی سمجھانے کی لیکن وہ نہیں مانتی۔ باقی کام تو مانتی ہے نا تمہارا، کہ باقی بھی نہیں مانتی؟
دیکھو بھائی، اگر تو تمہاری کوئی بات نہیں مانتی پھر تو باقی بات تم سچی لکھی ہے، تو باقی تو تمہاری گاڑی شاڑی سب ٹھیک چل رہی ہے، صرف یہی پردے والی نہیں مانتی، پھر تمہارے کہنے میں کوئی گڑبڑ ہے، تم نیک نیتی سے کہہ نہیں رہے ہو۔ اگر وہ اسلام کے احکام کا انکار کر دے تو پھر تو اللہ معاف کر، بیوی رکھنے کی ضرورت کیا ہے ایسی بیوی کی؟ اگر ایک شخص کی آمدنی کم ہے، ماں باپ بیوی بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تو کس کی کرے؟ بیوی بچوں کا تو فرض ہے پہلے، اس کے بعد